السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ولسن فارماسیوٹیکل کی طرف سے خوش آمدید کرتا ہوں۔ میں ڈاکٹر زاہد ہوں، آپ کا میزبان۔ ولسن فارماسیوٹیکل ایک دوا ساز کمپنی ہے جس کی بنیادی مقاصد میں آپ تک صحت سے متعلق معلومات پہنچانا بھی شامل ہے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر اہم موضوع بات کرنے جا رہے ہیں کہ جس کو اگر ابتدائی مرحلے میں ڈائگنوز کر لیا جائے تو ہم بہت سی پیچیدگیوں سے بچ سکتے ہیں، لیکن اگر ڈیلے ہو جائے، دیر ہو جائے، تو پھر آخری مرحلے میں صرف ہمارے پاس ایک ہی چارہ رہتا ہے کہ ہم ڈائلیسس کروائیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کڈنی فنکشنز اور کڈنی کے ڈیزیز کی بات کر رہا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ کڈنی سے ریلیٹڈ معلومات حاصل کرنے کے لیے گردوں کے امراض کے ماہر پروفیسر بریگیڈیئر عمیر احمد صدیقی صاحب موجود ہیں، جو کنسلٹنٹ نیفرولوجسٹ ہیں فوجی فاؤنڈیشن راولپنڈی میں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے جسم میں گردوں کا پیشاب بنانے کے علاوہ اور کون کون سے اہم کام ہیں؟ 2 یا 3 ایسے کام ہیں جو کہ ہمارے گردے پرفارم کرتے ہیں۔ اس میں پانی کا اخراج اور ہمارے جسم میں جو فالتو کیمیکلز پروڈیوس ہوتے ہیں جو کہ ہماری زندگی کی علامت بھی ہیں، ان میں یوریا ہے، کریاٹینین ہے اور کچھ کیمیکلز ایسے ہیں جس طرح سوڈیم، پوٹاشیم، اس طرح کی چیزوں کو بھی کڈنی جو ہے وہ خارج کرتا ہے جسم سے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، وہ کون سے رسک فیکٹر ہیں جو گردوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، یا کون سی کامن بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے گردے فیل ہونے لگ جاتے ہیں یا کام کرنا کم کر دیتے ہیں، کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ نے ٹھیک کہا۔ قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گردوں میں بہت زیادہ گنجائش رکھی ہے۔ ایک گردہ بھی انسان کے لیے شاید کافی ہوتا، لیکن اللہ نے اپنی مہربانی سے ہمیں سب کو 2 گردے بھی عنایت کیے ہیں۔ یعنی کہ اگر ایک گردہ بھی اگر ہمارے اندر ہو اور اس میں بھی اگر ڈیمیج ہو، پھر بھی ہمارا جسم کافی حد تک نارمل زندگی گزار سکتا ہے۔ اس لیے کافی دیر کے بعد کسی بھی بیمار انسان کو اپنے گردوں کی خرابی کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے کچھ ضروری علامات ہیں جو کہ ہم سب کو ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی کہ خاص طور پہ ہمارا گرم ملک ہے تو پانی کا استعمال اچھا کرنا چاہیے۔ جو ہمارے مزدور طبقہ ہے ان کو خاص طور پہ اس کی بہت اشد ضرورت ہے۔ پھر ہمارے کچھ ایسے اسلامی تہوار ہیں جس طرح روزہ ہے، رمضان ہے، اس میں بہت زیادہ پانی کا استعمال کا خیال رکھنا چاہیے۔ کچھ ہمارے ملک میں بیماریاں بہت زیادہ ہیں انفیکشن والی، جس میں بچوں کو اسہال کی بیماری بہت زیادہ ہے، بڑوں کو بھی لگ جاتی ہے۔ کولرا جیسی بیماریاں کئی دفعہ ہمارے ملک میں نظر آتی ہیں ابھی بھی، ان کی وجہ سے بھی گردے ڈیمیج ہو سکتے ہیں۔ پھر ہمارے ملک میں آپ کو معلوم ہے کہ آلٹرنیٹ میڈیسن یعنی کہ حکیمی ادویات بیچنے والے لوگوں کا بہت ہاتھ ہے گردوں کی خرابی میں، کیونکہ ان کے ہاں کوئی سٹینڈرڈائزیشن نہیں ہوتی، تو کئی لوگ سستے ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کا یا ان دوائیوں کا بھی استعمال کرتے ہیں، ان سے بھی گردے خراب ہو سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر کسی کو بلڈ پریشر کی وجہ سے گردے خراب ہو جائیں کسی کو، تو یا ٹیسٹ میں پتہ لگے کہ گردے صحیح کام نہیں کرے، تو پہلی فکر ان کو یہ ہوتی ہے کہ کیا اب یہ بڑھتے چلا جائے گا تکلیف، اور کیا اب ڈائلسس سے بات رکے گی آ کے، یا یہ ممکن ہے کہ کسی طریقے سے اس کو ہم ریورس کر سکیں؟ ایسا ممکن ہے؟ گردے کی بیماریوں کو ہم جنرلی براڈلی 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو کہ ایکیوٹ کڈنی انجری میں شمار ہوتا ہے۔ ایکیوٹ کڈنی انجری کا یہ مقصد ہے کہ ایسا سٹیج گردے کی خرابی کا، ارلی سٹیج، شروع کے دن، جس میں آپ کچھ نہ کچھ انٹروینشن کر کے گردوں کو بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر کے مشورے یا ہسپتال میں جانے کا یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ آپ کے جلد سے جلد ٹیسٹ بھی ہو جائیں گے، اور گردوں کی بیماری کو روکنے یا ریورس کرنے میں اس کا بہت مددگار ثابت ہوگی یہ بات۔
یہ کتنا ضروری ہے کہ گردوں کی بیماری کی تشخیص جلد سے جلد کی جائے، یعنی ارلی سٹیج میں کی جائے؟ دیکھیے کسی بھی بیماری کی تشخیص جو ہے وہ ارلی سٹیج ہی میں ہی زیادہ بہتر ثابت ہوتی ہے اس کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے. خاص طور پہ ہمارے ملک میں بہت ساری دوسری بیماریاں بھی ہیں، کینسر وغیرہ، تو ان کا بھی بعض دفعہ ہمارے ناسمجھی کی بنیاد پہ ہمارے لوگ ڈیلے کر دیتے ہیں. اسی طرح گردوں کی بیماری بھی بہت ارلی سٹیج پہ اس کا علاج ہو تو وہ ریورس ہو سکتی ہے، جس طرح کہ میں نے ذکر کیا. اور اگر بیماری بڑھی گئی ہے یا پیدا ہو ہی گئی ہے تو اس کا پراپر تشخیص اور پراپر ٹائم پہ علاج وہ بھی گردوں کو بچا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، کیا گردوں کی صحت برقرار رکھنے کے لیے کوئی خاص مخصوص غذا کی ضرورت ہوتی ہے یا پرہیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ گردوں کی صحت کا جس طرح ایک میں نے ذکر کیا کہ پانی کا استعمال اور پیشاب کی روانی جو ہے بہت ضروری ہے. پانی کے استعمال کے علاوہ اور بھی مسائل ہو سکتے ہیں، جس طرح پیشاب کی جو نالیاں ہیں یا سسٹم ہے اس میں رکاوٹ پیدا ہونا، جس طرح ہمارے ملک میں گردوں کی پتھری کی شکایت بہت ہے، یا بزرگ لوگوں میں پروسٹیٹ کے وجہ سے بھی گردے بلاک ہو سکتے ہیں. ان چیزوں کو خاص طور پہ اور پانی کے استعمال سے. اس کے علاوہ اگر بیماری ہو ہی جائے تو کچھ ایسی خوراکیں ہیں جن کا آپ کو کم استعمال کرنا چاہیے، جس میں گوشت، دالیں اور نمکیات شامل ہیں. یہ بتائیے کہ خوراک کے علاوہ طرز زندگی میں لائف اسٹائل چینجز بھی کی جا سکتی ہیں گردوں کے فنکشن کو امپروو کرنے کے لیے؟ بالکل کی جا سکتی ہیں. جس طرح گردوں پہ برا اثر پڑتا ہے بری خوراک یا بیماریوں کا، اسی طرح اچھے طرز زندگی کا اچھا اثر بھی پڑتا ہے، جس میں کہ پانی کا استعمال، واک کرنا، وزن کم رکھنا، میٹھی اشیاء کو کنٹرول کرنا، خاص طور پہ ہمارے ملک میں جب شوگر بھی بہت زیادہ لوگوں میں موجود ہے. ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور یہ معلومات یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی. بہت شکریہ، اور وہ اس سے استفادہ کر کے اپنی خوشحال زندگی گزار سکے. آمین. شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، یہ پروگرام ولسن فارماسیوٹیکل کی جانب سے پیش کیا گیا، اور یہ تمام معلومات آپ کو ولسن کی طرف سے دی گئی. آپ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.